بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کا ٹائم ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ قبلے کا ایپ جو آسان ترین کام ہے، کمپس لے کے بچہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں یہ سارے گوگل کے ایپ اور ایپل کے ایپ اور یہ سارے ہیں، ان کے درمیان اتنا اختلاف، تو بہت زیادہ ریلائی نہ کریں کہ اپنے واجبات کو خطرے میں ڈال دیں اور اس کی وجہ سے حرام کام ہونے لگے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ ہاں، اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، دو دفعہ یہ موضوع خود بخود بن گیا، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آلریڈی ہماری کمیونٹی ہی میں نہیں، جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں آج کل، کزن میرج۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ نہ اس کو انکریج کرتا ہے نہ ڈسکریج کرتا ہے، پرسنل چوائس ہے آدمی کا۔ ہاں، بس یہ ہے کہ سلیکشن آف اسپاؤس کے دائرے کو تنگ نہ کرو، خود اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو۔ اچھا رشتہ مل رہا ہے کزن میں کر لو، نہیں مل رہا ہے، یہ دل نہیں چاہ رہا، مت کرو، مگر اس لیے نہ کرنا کہ چونکہ ادھر سے منع آ گیا ہے تو یہ حرام ہوگا۔ اچھا، بہت سارے مسلمان ملکوں کا ایک قانون ہے، مجھے تعجب ہوا کہ پتہ چلا یہاں یہ قانون نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کزن میرج کریں گے تو پہلے آپ کو ایک میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ اگر وہ میڈیکل ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، پرابلم اولاد کا ہوتا ہے نا۔ اب یہ کئی مسلمان ملکوں میں یہ قانون ہے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور نہ انگلینڈ میں یہ قانون ہے، نہ آسٹریلیا میں قانون ہے، نہ یہاں قانون ہے، یہاں تو پہلے ہونا چاہیے۔ تو ایک ٹیسٹ آتا ہے نا جینیٹک کا، مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ ان علاقوں میں گھوما ہوا ہوں۔ بہت زیادہ اگر دل مطمئن نہیں، یعنی رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے، مگر یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ خدا نہ کرے بچے میں کوئی خرابی نہ ہو، بہت بڑا امتحان ہے۔ بچہ مر جائے وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن بچہ زندہ ہو اور اسپیشل چائلڈ ہو، ساری زندگی اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اور پھر تو آپ تو ایسے ملک میں ہیں جہاں پھر بھی آپ کو بہت فیسلٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ انڈیا پاکستان میں تو کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے بچوں کا، لیکن اب یہ ڈر ہے۔ دوسری جانب فرض کیجئے کہ اچھا رشتہ مل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے انگلینڈ میں ہو رہا ہے کہ لڑکی معلوم ہے وہ پی ایچ ڈی ہے یا ایم ایس سی ہے یا سرجن ہے یا ڈاکٹر ہے، اور چونکہ کزن اس کا کزن ہے اس لیے وہ ابھی میٹرک فیل ہے لیکن شادی کر دی گئی کہ جی وہ خاندان میں ہی، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک ٹیسٹ آتا ہے، وہ آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ مسجد علی میں ڈاکٹرز بہت ہیں، ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو پھر یہاں کا ایک ہلکا سلوشن ہے، اس میں آپ بھروسہ کریں۔ جینیٹک ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، کیونکہ میری امیجیٹ فیملی میں آسٹریلیا میں یہ ٹیسٹ کسی کو کرانا پڑا تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب آ جائیے، بات بہت پھیل رہی ہے، جتنا وقت نہیں ہے اس سے زیادہ میں اس میں لگا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی کہیں ایپ کے حوالے سے اور جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں، یہ دونوں مل کر جو میرا آج کا اصل موضوع بن رہا ہے، آفٹر کربلا کے دو میسیج، اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ دونوں میسیج حسینی اور یزیدی اسلام کے فرق کو، لیکن ایک دوسری بات بھی سن لی۔ اسی سفر میں اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق مجھے ویسے بہت زیادہ زندگی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے کفن میں ایک شہادت نامہ رکھا جاتا ہے۔ معصوم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے لیے 40 آدمی گواہی دے دیں، شاہد بن جائے، وٹنس بن جائے، تو چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اس کا عذاب دور ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی بات ہے، میرا پورا ایک موضوع ہے قبر میں کام آنے والی نیکیاں، ان میں ایک مجلس شہادت نامے کی فلسفی اور اس کے فوائد پر۔ تو اب یہ سائن کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی، اب نماز جنازہ خواتین ہمارے یہاں بالکل نہیں پڑھتی ہیں، اس لیے ان کو نہیں معلوم، لیکن نماز جنازہ میں بھی آپ گواہی دیتے ہیں۔ جو اصل حدیث آئی ہے وہ اصل میں نماز جنازہ کی گواہی کے لیے۔ حضرت داؤد کا واقعہ ہے نا کہ ان کے زمانے میں جو ایک مومن مرا اور پھر لوگوں نے اس کی نماز جنازہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم اس مرنے والے کے بارے میں صرف ایک بات جانتے ہیں، یہ خیر خیر۔ اچھا، اب یہ الفاظ جو ہے نا، عربی اور اردو، بعض اوقات یہ عربی اردو لفظ عربی کا ہے، اردو میں آ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ خیر ہر ایک کو پتا ہے، بہترین چیز، گڈ ڈیڈز، لیکن جب اس کی پلورل آپ بنائیں گے تو عربی میں تو وہ اچھی رہے گی، اردو میں بری ہو جائے گی۔ خیر کا پلورل ہے خیرات، اب اردو میں آپ خیرات کہہ دینا تو بھیک کے معنوں میں آتا ہے، عربی میں خیر کی جمع ہے خیرات، بہت ساری نیکیاں۔ تو خیر آپ گواہی دے رہے ہیں۔ میں رضویہ سوسائٹی میں بچپنا گزرا، رضویہ میں جیسے یہاں بریل کا ایک سسٹم ہے، وہاں بھی ہے، بلکہ اس وقت تو کراچی میں صرف 2 ہی تھے بریل کے، ایک کھارا تھا اور ایک رضویہ، ساری میتیں وہاں آتی تھیں، پورے شہر کی یا آدھے شہر کی۔
اور ظہرین کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی، اور یہ اکثر میں سنتا تھا کہ بہت سے لوگ نماز جنازہ کو اوائڈ کر رہے ہیں. کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم تو مرنے والے کو جانتے ہیں، یہ تو خیر پہ نہیں تھا، یہ تو شرابی بھی تھا، ہم کو پتا ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ بھی ہم کو پتا ہے. اب جو اس کے جاننے والے ہیں سب کو تو نہیں پتا نا. یہاں تو پھر بھی جاننے والوں کی میتیں ہوں گی. رضویہ کا تو ایک کامن جگہ تھا، آدھا شہر آتا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں سے میت آئی ہے، کس کی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ رشتہ دار تو ہوتے ہیں نا. اب وہ اوائڈ کرتے ہیں. یہ عوامی غلط فہمی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی، جیسے مجھے یاد ہے، اب تک یاد ہے، میرا بچپنا تھا، اب ہنسی آتی. اس وقت لوگ کہتے تھے بھائی یہ جو آج یہ مرا ہے نا، یہ کوئی بہت گناہ گار لگ رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا گناہ گار؟ کہا اس کی میت اٹھائی، بہت بھاری تھی، ہمارے کندھے ٹوٹ گئے ہیں، جا کے بام وام لگانا پڑے گی، میت بھاری ہے، دیٹ مینز یہ جہنمی. ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیا. میں نے کہا منکر نہ کہ، لیکن اب میں ضمن بات کی، میرے 5ویں امام بہت زیادہ بڑھاپے میں، امام کا ویٹ بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، طے شدہ بات. یہاں تک کہ راوی نے دیکھا کہ امام بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے. مولا آپ امام معصوم بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، جب سے میرے جسم پہ اتنا گوشت آیا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب یہ ساری اگزامپل اس لیے ہوتی کہ یہ معصومین قیامت تک کے مومنوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو دبلے مومن کے لیے بھی، اور جس کا ویٹ زیادہ ہے اس کے لیے بھی، اور گورے کے لیے بھی، اور کالے کے لیے بھی، اور زیادہ ہائٹ والے کے لیے، اور کم ہائٹ والے کے لیے، یہ ساری اگزامپل آپ کو ملیں گی. 9ویں امام کا کلر اتنا ڈیفرنٹ تھا اہل بیت کے کلر سے، میں لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا، توہین امام ہے کہ الزام لگ گیا کہ یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے ہی نہیں. 9واں امام. آپ واقعات سنتے ہیں. تو میں اصل موضوع کو کہیں آج اگر انکمپلیٹ رہ گیا تو پھر تو میرے پاس موقع نہیں اصل موضوع کو جا کے کمپلیٹ کروں. تو خلاصہ یہ کہ میت کا وزن زیادہ اس لیے بڑا گناہ گار، یہ کیسے پتا؟ اور اس کا پھر ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے شیخ بہائی اور میر باقر داماد کا، لیکن کسی اور موقع پر. اب یہاں پہ ایک شہادت نامے پہ دستخط کر دیے. کہا نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے. بہت محتاط کوئی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن بتا بھی نہیں سکتے کیوں نہیں کر رہے. مگر ان کا اتنا کہہ دینا ہی بتانے کے لیے کافی ہے نا. اور کچھ تو کھل کے کہہ دیتے ہیں کیوں نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ خیر کی گواہی. بھائی ہم کیسے گواہی دیتے ہیں جبکہ ہم گواہی اللہ کے پاس دے رہے ہیں؟ ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی خیر پہ نہیں تھا، گناہ گار تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ لیک آف نالج کہیے یا جہالت؟ آپ سے کس نے اس کے اعمال کے بارے میں گواہی مانگی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے نا، آپ سے یہ مانگا گیا ہے کہ آپ اس کے اعمال کے لیے گواہی دیں. کہ یہ ہے نا نماز جنازہ میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں یہ خیر پر ہے. شہادت نامے میں بھی یہی گواہی ہے، خیر. نمازی کا لفظ نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ گناہ گار نہیں تھا، خیر پر. تو اپنے ذہن سے خیر کے ایک میننگ بنائے. خیر مینز نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری، حجاب، یہ ساری چیزیں. عورتوں کا تو اکثر مسئلہ تھا کہ 90% جو میتیں آتی تھی بے حجاب عورتوں کی آتی تھی، جو وہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں. میتیں آتی تھی ہماری عورتوں کی، اور وہاں فرشتے آسمان پہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہوتے تھے. وہ حدیث ہے نا ہدیت الشیعہ میں علامہ اردبیلی نے لکھی، آقا مشکینی نے، کہ معصوم رسول سے پوچھا، رسول نے پوچھا جبرائیل سے، ہے جبرائیل ہم انسان تو کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، فرشتے تو انسان نہیں ہے نا، ان کی تو یہ حالت نہیں، لیکن کبھی فرشتے روتے بھی ہیں. کہا یا رسول اللہ 3 موقعوں پر، جن میں سے ایک بھائی کربلا کا تھا کہ جب یتیم بچے کے تماچا لگتا ہے، وہ پوری ایک الگ مجلس. اور ہنستے بھی ہیں 3 موقعوں پر. ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ پیغمبر نے کہا 3 بتاؤ، 3 کا وقت تو میرے پاس نہیں ہے. کہ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ساری زندگی بے حجاب گھومنے والی عورت، اور اسے قبر میں اتارا جائے اور لوگ اعلان کریں بھائی محرم آ کے خالی دیکھ لیں اس کا چہرہ، نامحرم یہاں سے ہٹے جائیں. ارے بھائی جب یہ دیکھنے دکھانے کے قابل تھی، جب اس میں اٹریکشن تھا، جب کشش تھی، تو ساری دنیا دیکھ رہی. اور جب مر کے ڈیڈ باڈی خراب ہونے والی ہے، شاید رشتہ دار بھی دیکھنے کو تیار نہ، تو اتنا حجاب لے کے واپس آ گئے. فرشتے ہنستے، فرشتوں کا ہنسنا. خیر، تو اب یہ ہے کہ جی وہ تو بے حجاب عورت ہم کیسے گواہی دیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ سے کس نے اس کے اعمال کی گواہی مانگی؟ نہ نماز میں اعمال کی گواہی ہے، نہ شہادت نامے میں خیر کی گواہی. اور خیر کسے کہتے ہیں؟ زیارت جامعہ. امام زمانہ کی ملاقات سید رشتی سے ہوئی تھی نا، مفاتی میں واقعہ ہے، لسٹ میں جا کے چیک کر لیجیے گا. اور سید رشتی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، دشمنوں کے علاقے میں تھے، جان خطرے میں تھی. امام نے کہا 3 کام کرو تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، نماز شب پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھا کرو، اور زیارت جامعہ پڑھا کرو. زیارت جامعہ جو ون آف دا موسٹ اتھینٹک زیارت ہے، اسے شیخ صدوق نے من لا یغفرہ الفقیہ میں بھی لکھا ہے، اور شیخ طوسی نے تہذیب میں بھی. ہماری حدیث کی 4 میں سے 2 کتابوں میں آئی. تو اس میں یہ جملہ ہے نا اہل بیت کے بارے میں
کہ اذا ذکر الخیر کنتم اولہ کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہاہ ومبدأہ. اے اہل بیت جب خیر کا ذکر ہوگا تو خیر تو آپ ہیں، اول خیر بھی آپ ہیں، آخر خیر بھی آپ ہیں، اصل خیر بھی آپ ہیں، فرع خیر بھی آپ ہیں، معدن خیر بھی آپ ہیں، منتہا خیر بھی آپ ہیں. سارا خیر آپ پہ ختم ہوتا ہے. خیر کا مطلب ہے آل محمد کی ولایت اور محبت کا ماننے والا ہے. یہ گواہی آپ کو دینا ہے. نمازی ہے کہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بے حجاب ہے کہ حجاب کرتی ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، شرابی ہے کہ بچتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں. آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا. اللہ جانے، منکر و نکیر جانے، مرنے والا جانے. آپ سے صرف یہ پوچھا جا رہا ہے مرنے والا محب اہل بیت تھا، علی والا تھا، مانتا تھا اہل بیت کو؟ اگر مانتا تھا تو آپ یقین سے کہیے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعا سچا محب اہل بیت ہے. یہ گواہی مانگی جا رہی ہے اور یہ گواہی دیجئے چاہے اعمال اس کے کچھ ہی کیوں نہ ہو. اعمال کا معاملہ اس کا اللہ کا اور کرامن کاتبین اور منکر و نکیر کا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی ایک لا علمی کہیے، جہالت کہیے، غلط فہمی کہیے. اور یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ پیدا ہوتی ہیں حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کو اگر آپ وہ فرق مٹا دیں. وہ فرق کیا ہے؟ اب دو باتیں آج مجھے بیان کرنا، بس آپ کی زحمت تمام پورے اشرے کی. پہلی بات، اگر آپ دیکھیں گے یہ جتنے یزیدی لشکر کے لوگ میدان کربلا میں تھے یہ سب پکڑے گئے تھے نا. مختار نامہ، اگر آپ لفظ سب تو ذرا زیادہ ہو گیا لیکن میجورٹی ان کی پکڑی گئی تھی. ایک آدھی وہ بچ کے نکل پایا تھا لیکن میجورٹی پکڑی گئی تھی. خاص طور پر جو ٹاپ پہ جتنے ہیں، ابن زیاد ہو کے، عمر سعد ہو کے، ہرملہ ہو کے، شمر ہو کے، خولی ہو، وہ 5 کٹے سر جو 9 ربیع الاول کو بھیجے گئے. تو جب یہ لوگ پکڑ کے لائے جاتے تھے دربار میں تو مختار ان سے یہ ضرور پوچھتا تھا کہ کربلا میں تم نے کیا کیا. کربلا کی ایک بہت بڑی ریکارڈڈ ہسٹری اس طرح سے بھی ہمارے پاس آئی. اور یہ نہ سمجھیے کہ لوگ جھوٹ بول دیں، نہیں، کیونکہ ابن زیاد کے پاس آفس کے اندر ساری فائلیں تیار تھیں کہ عمر سعد کو اتنا انعام دیا گیا، کیوں؟ اس نے یہ کیا. اس نے خود آ کے بتایا، رپورٹ دی. شمر کو اتنا انعام دیا گیا کیونکہ اس نے خود بتایا کہ میں نے یہ کام. سارا ریکارڈ ٹیلی کراتا تھا مختار. ہمارے پاس جو آفیشیل ریکارڈ رکھا ہوا ہے محل میں، ابن زیاد کا محل تھا نا، وہ کیا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو. لیکن ایک سوال یہ بھی کرتا تھا مختار کہ یہ سارے تم خود بتا رہے ہو کہ ہم نے یہ ظلم کیے، لیکن یہ بتاؤ کیوں کیے بھائی؟ وائی؟ ریزن کیا تھا؟ تو آپ کو 90% کا ریزن وہی ملے گا جو شام غریبہ کی مجلس میں حجت الاسلام مولانا رضوان رضوی صاحب، جیسے ویسے تو مجھے کہنا چاہیے کہ رضوان میاں سلمہ تعالی، لیکن بہرحال عالم دین بھی ہیں اور ریزیڈنس عالم بھی، تو احترام تو مجھے بھی کرنا ہے. تو انہوں نے جو ایک جملہ پڑھا تھا، یہی جملہ تھا نا اس دشمن کا، اور یہ جملہ خولی نے دربار مختار میں کہا تھا، ریپیٹ کیا تھا. کون خولی؟ جس کے مصائب میں نے پڑھے تھے کہ وہ شہزادی کے چہرے پہ کوڑا مارنے والا، چادر چھیننے والا، سکینہ کے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ اے حاکم، خالی میں ہی کو تھوڑی یہ کام کر رہا تھا، سب لوگ یہی کام کر رہے تھے. اگر سب کر رہے تھے تو میں یہ کروں. ڈو ایٹ روم ایز رومنز ڈو، ہے نا جو انگریزی کا محاورہ. نہیں انگریزی تو مجھے نہیں آتی، میں غلط تو نہیں کہے گا، جیسا دیس ویسا بھیس. چلے میں اپنی زبان پہ آ جاؤں. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا کہ سب لوگ کر رہے ہیں، یہ ہے یزیدی اسلام. یزیدی اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ حق اور باطل کو نہ دیکھو، صحیح اور غلط کو نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہی تم کو بھی کرنا ہے. یہ اور ادھر حسینی اسلام کیا؟ حسینی اسلام یہ کہ ایک قدم بھی تمہیں آگے نہیں بڑھانا ہے، ایک قدم بھی، جب تک کہ اپنے زمانے کی حجت سے کنفرم نہ کرا لو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. اب میں نے شام غریبہ کی مجلس میں بہت جلدی ایک جملہ کہا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کی وضاحت بعد میں آئی. شہزادی زینب کبریٰ جن کا لقب ہے انتی عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ تو ایسی عالمہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ تعلیم حاصل کرے. گھر کے چوتھے امام نے یہ جملہ کوفے میں کہا تھا. جس دن یہ جملہ ارشاد فرمایا اس دن نہیں، زینب ہمیشہ سے اس منزل علمی پر، اور اتنا معمولی شرعی مسئلہ نہیں جانتی جو ہمارے یہاں مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا. اب یہ مسجد علی ہے نا، اس کا ایک پراپر اسکول ہے، صادق اسکول، جہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین سکھایا جاتا ہے. جو میں نے 2 دن ہائی لائٹ کیا کہ اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں. یہاں اس ویسٹرن کنٹریز میں اپنے بچوں کا ایمان بچانے کا یہی ایک طریقہ. نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نہ آپ کی بیوی کے پاس اتنا وقت، نہ بچے کے والد کے پاس اتنا وقت ہے، نہ بچے کی ماں کے پاس اتنا وقت. تو ایک تو یہ، اور ایک یہاں سنڈے اسکول ہے. تو سنڈے اسکول دنیا میں جہاں جہاں ہوتا، یہاں تو میں نے سنا 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں سنڈے اسکول میں، لیکن جہاں جہاں ایک گریڈ 5 گریڈ 6 کا اسٹوڈنٹ بھی جاتا ہے، جب جان خطرے میں ہو تو تمام واجبات معاف ہو جاتے ہیں.
حتیٰ نماز تک ساقط ہو جاتی ہے، حتیٰ روزہ تک۔ نماز کا صرف یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیں اور وہ مر جائیں، وہ جو شیر نے کھا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کے۔ لیکن باقی روزہ تو ہر ایک کو پتہ۔ ہمارے یہاں تو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بیمار ہی رمضان کا چاند دیکھ کے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحت ملتی ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو خیر، تو اب یہ کہ لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، کوئی اس کو مس یوز کرے وہ الگ بات ہے۔ تو ہر چیز میں یہ ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں معلوم کہ جان خطرے میں ہو تو حجاب ساقط ہے۔ زینب کو نہیں پتا، جو ثانیہ زہرا بھی ہیں، عالمہ غیر معلمہ بھی ہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ آپ تو جناب زینب کی پرسنالٹی کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں پتا جو ہمارا ایک چھوٹا بچہ جانتا ہے۔ نعوذ باللہ، زینب نے اپنے فضیلت کو خطرے میں ڈال دیا۔ فضیلت زینب پہ زد پڑ رہی ہے نا، بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ گھڑی کی سوئیاں میرے ہاتھ سے نکل رہی۔ زینب نے اپنی عزت، اپنی شان کو، اپنے رتبے کو خطرے میں ڈال دیا مسئلہ پوچھ کر، کیونکہ اصل بات مسئلہ نہیں تھا، اصل بات دو باتوں کو واضح کرنا تھا۔ نمبر ایک، یہ واضح کرنا تھا کہ کوئی قدم بھی دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا اپنی مرضی سے، اپنے سوچ سمجھ کے نہ اٹھاؤ۔ جو کام بھی تمہیں کرنا ہے حجت خدا سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، پھر کرنا ہے۔ چنانچہ آگ میں زینب جل رہی ہے، خود نہیں جل رہی، پورا گھر جل رہا ہے۔ پہلے پوچھیں گے، تصدیق کرائیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ زینب کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے میسج دینا۔ یہ میسج کربلا کی بیویوں سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے، اسی کو اگر میں ذرا سے اس کو شارٹ فارم میں کر دوں نا، اسی کا نام ہے مسئلہ تقلید و مرجعیت، کہ جو کام بھی کرنا ہے مرجع سے پوچھ کے کرو۔ وہ تمہارے پرسنل میٹر میں دخل نہیں دے گا، وہ تو خالی تمہیں گائیڈ لائن دے گا، لیکن پوچھو اس سے، اپنی عقل نہ لگاؤ، ورنہ تم کہو گے جی خیر کا مطلب ہوتا ہے نماز کی گواہی، ورنہ تم کہو گے مرنے والا اگر بہت زیادہ اوور ویٹ تھا، یہ گواہی ہے کہ بڑا گناہگار تھا۔ اپنی عقل لے کے نہ ہو ان شریعت کے مسائل میں، لیکن عقل کے بغیر تو انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ لیکن زینب کبریٰ نے یہ بتانے کے لیے پوچھنا ضروری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ وہ یزیدی اسلام والے سب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی اپنا ڈیسیجن لے لیتے تھے کہ سب کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو۔ اور حسینی اسلام میں زینب جیسی عظیم ترین شخصیت جو ثانیہ زہرا کہلاتی ہے، وہ بھی پہلے پوچھتی ہے مسئلہ، اس کے بعد عمل کرتی۔ ہاں، اب ذرا زینب کی عظمت بھی تو سامنے آنا چاہیے نا۔ یہاں تو زینب نے جیسے اسلام کے لیے کوئی اپنی جان دیتا ہے، حسین نے جان دی، کوئی اپنا مال دیتا ہے، خدیجہ طاہرہ نے مال دیا، اور کوئی اپنے اسٹیٹس کو قربان کرتا ہے جیسے زینب نے قربان کیا۔ یہ اسلام کی خاطر، پیغام کی خاطر، لیکن بتانا بھی تو ہے نا زینب کی عظمت کیا۔ تو یہ عجیب طریقے سے پتہ چلا 40 کے مجلس میں مصائب پڑھتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں کہ جب سجاد کو یزید نے کہا میں آپ کو رہا کر رہا ہوں۔ کون ہے سجاد؟ امام وقت، امام زمانہ، جو وہ کہیں گے وہ فائنل ہے۔ لیکن کیا جواب دیا؟ کہا میں پھوپھی سے پوچھ کے جواب دوں گا، کیونکہ کربلا سے آج تک بغیر پھوپھی سے مشورہ لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ دو مثالیں آ گئی۔ کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا، اور شام میں امامت نے زینب کا انتظار کیا، تاکہ وہ عظمت زینب پتہ چل جائے۔ عظمت زینب، اب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی جلدی میں ہوں کہ عظمت زینب پتہ چل جائے۔ شام میں امامت نے زینب کا انتظار کیا، کیونکہ یہاں زینب نے یہ بتانے کے لیے کہ اپنی رائے مت قائم کرو دین کے مسائل میں جو اس وقت کی حجت خدا ہو۔ غیبت امام میں، اب جو میں نے کہا نا کہ آج مجلس میں نے شروع کی امام زمانہ کے ذکر سے یہاں تک لانا تھا کہ امام زمانہ جب غیبت میں گئے ہیں تو کسی کے حوالے ہم کو کر کے گئے کہ ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ بکریوں کا گلہ ہے کہ چھوڑ دو، جہاں جس کا دل چاہے منہ اٹھائے وہ چلے، کسی کے حوالے کر کے گئے، اس کو مرجعیت کہتے ہیں۔ زینب نے یہ مسئلہ دو وجہ سے پوچھا، جو مسئلہ بچہ بھی جانتا ہے، دو وجہ سے پوچھا۔ نمبر ایک، پہلے تو ایک ہمارے سامنے پوری زندگی کی گائیڈ لائن قائم کر دی ہے کہ بغیر حجت خدا کے پوچھے ہوئے ادھر ادھر نہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا وہ فلاں، بھئی آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ خاص طور پر بچیاں بال کھلے ہوئے ہیں، کلائی کھلی ہوئی ہے، لیکن لڑکے جی وہ ہماری نانی اس طرح پڑھتی تھی۔ نانی حجت خدا نہیں ہے، دادی حجت خدا نہیں ہے، ان کا احترام واجب ہے، لیکن وہ حجت خدا نہیں ہے۔ حجت خدا جو ہے وہ امام ہوتا ہے۔ جب امام غیبت میں جا رہا ہے تو اپنی جگہ جس کو بٹھا کے گیا ہے وہ حجت خدا ہے، آپ کو اس سے پوچھنا۔ ایک تو یہ بتائے، دوسری بات، ایک بڑا فتنہ کربلا کے بعد ہونے والا تھا، اور ہوا، خالی ہونے والا نہیں تھا، کربلا کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہوا۔ معلوم ہے زینب کو پہلے سے معلوم۔ کل میں نے ایک جوک پڑھا تھا نا، دانتوں والا جوک 32 اور 34، وہ تو ایک جوک کی بات تھی، زینب کو پتا تھا۔ اور وہ فتنہ کیا تھا؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ خالی ہسٹری نہیں ہے، یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔
یہ فتنہ پھر ہونے والا ہے، ہوتا ہے یہ ہمیشہ، لیکن اس دفعہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ لیکن پہلے کربلا میں کیا فتنہ ہونے والا تھا جس کو روکنے کے لیے زینب نے بظاہر تو ایک معمولی سا مسئلہ پوچھا نا کہ جان خطرے میں ہو تو کیا کرنا ہے، لیکن ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند کیا ہے زینب نے، اور وہ یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو چاہنے والے تھے، غیروں کی بات تو چھوڑے، چاہنے والے شوق میں چلے گئے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا۔ میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ ایک سوال ہوگا وہ چاہنے والے کہاں سے آ گئے، اتنے سارے تھے تو کربلا میں کیوں نہیں گئے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک خاصی بڑی تعداد تھی چاہنے والوں کی، یعنی اہل بیت کی امامت کو ماننے والوں کی، وہ شوق میں چلے گئے کہ حسین شہید ہوگا، ہی کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن مجھے ایسے مومن کراچی میں ملے کہ جب کربلا میں وہ صدام نے ٹینکوں کے ذریعے سے امام کے روضے کو توڑا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو اعتقاد امام سے اٹھ گیا، جو اپنے روضے کو نہ بچا سکا وہ ہمیں کیسے بچائے گا۔ یہ کوئی دشمن اہل بیت وہابی کہے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مومن نے کہا۔ تو اب وہاں تو امام معصوم دنیا سے چلا گیا اور اس مظلومیت کے ساتھ، اور اللہ نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کچھ لوگ تو کہیں گے پھر یہ امام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں تو چاہنے والوں کی بات کر رہا نا، وہ تو یہ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بعض اوقات وہی جو میں 2-3 دفعہ ایک جملہ میں نے ابھی تک ریپیٹ کیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ یہ نہ نکالیں کہ اسلام میں عقل کی اہمیت ہی نہیں، بند کر دو عقل کو، تالا لگا، ایسا نہیں۔ لیکن ہوتی ہے ہماری اور آپ کی وہ سمجھ جو عقل نہیں، ہم عقل استعمال نہیں کرتے، ہم تو بس اپنی عادت کے مطابق۔ یہاں پہ انہوں نے کیسی ہی دلیل دی، کیا دلیل دی؟ عیسیٰ افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ ہر ایک نے کہا حسین افضل ہے۔ تو جب عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے دشمن آئے تو اللہ نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک کی شکل بنا دی عیسیٰ جیسی، اسلامی عقیدہ، ایک کی شکل بنا دی عیسیٰ جیسی، عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ کربلا میں بھی سیم واقعہ ہوا کہ ان دشمنوں میں سے ایک کی شکل حسین جیسی بن گئی، حسین آسمان پہ چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے، مین سبھی زندہ۔ جب وہ حسین زندہ، ایک جملہ میں نے 2 دن پہلے وہی عصر افاقہ شکنی کی مجلس میں عرض کیا تھا، اور یہ اکثر علماء پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ آ کے ہم سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ لفظ عربی میں جس طرح آیا، ہمارے علماء جو ہمارے پرانے علماء تھے بہت احتیاط سے بات کرتے، وہ اس کا ترجمہ بہترین طریقے سے کرتے۔ کیا جملہ؟ کہ جب چوتھے امام اپنے بابا کی آواز استغاثہ سن کے تلوار لے کے نکلے تو آقا نے کہا تھا زینب روک لو، نسل امامت منقطع نہ ہو جائے۔ بہت مشہور جملہ ہے، مصائب کے لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا کہ آپ کو پتہ ہے کربلا میں 5ویں امام بھی تھے، تو اگر چوتھے امام شہید بھی ہو جاتے تو نسل تو باقی رہتی نا۔ آ کے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ کو نہیں پتا ہوگا وہ 5ویں امام بھی تھے، تو نسل تو باقی، تو پھر یہ حسین کا جملہ تو بیکار ہو گیا نا۔ اسی لیے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے علماء اور پرانے علماء، آج کل تو خیر شاعر ہو تو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے قصیدے نوحے لکھتے چلے جاتے ہیں، مجلس میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بغیر ریسرچ کے، وہ لفظ نسل امام نہیں کہتے تھے، نسل امامت کہتے، وہ یہ نہیں کہتے تھے زینب روکو سجاد کو ورنہ نسل امام ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ تو باقی رہے گی، 5ویں ہیں نسل امامت۔ یہ کیا ہے میں سمجھانے کا وقت نہیں ہے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً سمجھ جائیں۔ چوتھے امام فرض کیجئے شہید ہو جاتے باپ کے سامنے نا، تو پھر امام حسین بعد میں شہید ہوتے، تو 5ویں امام کیا ہوتے؟ چوتھے بن جاتے، چھٹے امام 5ویں بن جاتے، 12ویں امام 11ویں بن جاتے، امامت 11 پہ رکتی، 12واں کہاں ہوتا؟ اور پیغمبر کی پہلے دن سے حدیث ہے کہ 12 تو ہونا لازم ہے، وہ 12 گھٹ کے 11 رہ جاتے اگر چوتھے امام پہلے شہید ہو جاتے۔ وہ امامت ہے، امامت کا سلسلہ کٹ جاتا۔ ذرا سوچئے نا کہ 12 کے بدلے اگر 11 ہو جائیں تو پورا عقیدہ ہی ہمارا دھڑام سے گر رہا ہے، جو پیغمبر کی حدیثوں بے حدیثیں 12 تو اہل سنت بھی ماننے لگے 12، تبھی تو ہم ان سے کہتے ہیں اچھا اپنے 12 کے نام تو بتاؤ، کیونکہ 12 کی حدیث وہ بھی مانتے ہیں۔ تو چوتھا امام، نسل امام ختم نہیں ہو رہی ہے، 5واں موجود ہے، امامت کا سلسلہ کٹ رہا ہے، وہ 12 کے بدلے 11 رہ رہے ہیں، اس لیے بچایا گیا، یہ ضمنی بات آ گئی۔ لیکن باقاعدہ ایک فرقہ بنا کربلا کے بعد جس نے یہ کہا کہ حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں، اگر عیسیٰ کو اللہ بچا سکتا ہے تو حسین تو عیسیٰ سے افضل ہے، اللہ نے بچا لیا، اگر بچا لیا تو وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعد والے امام کی ضرورت ہی ابھی نہیں۔ جب یہ شہید ہوں گے، جیسے 12واں زندہ ہے نا، تو اب 13واں کوئی نہیں آ سکتا، تو اب جب تک حسین زندہ ہے
تو اس کے اندر انہوں نے ایک تو امامت کو روک دیا، دوسرے چوتھے امام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے دیا، کیونکہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں میں امام ہوں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم امام بن ہی نہیں سکتے، ابھی تو تمہارا بابا زندہ۔ اب اس فتنے کی جڑ کاٹنا ہے زینب کو، اور شام غریبہ یہ جڑ کاٹ دی۔ شام غریبہ ایک جملہ زینب کا کافی تھا اس فتنے کے خاتمے کے لیے۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو یہ فتنہ بہت بڑھتا، کیونکہ عام مومنین کی سمجھ میں بھی یہ دلیل آ جاتی۔ عام مومن کی سمجھ میں دلیل آتی کہ نہیں آتی کہ بھائی حسین تو افضل ہے عیسیٰ سے، تو حسین کیسے نہیں بچے؟ بہت سینسیٹیو ایک مسئلہ ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ دلیلیں کچھ ایسی ہوتی ہیں غلط ہیں لیکن مومن کو اپیل کرتی ہیں۔ کہا کہ رسالت، توحید اور رسالت کے بعد کتنی حدیثوں میں ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو اب نماز میں کیوں اعلان نہیں کرتے؟ جب ہر جگہ رسالت کے ساتھ ولایت ہے تو نماز میں بھی ولایت ہونی چاہیے۔ تشہد میں گڑبڑ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن دلیل ایسی ہے کہ لوگوں کو اپیل کر رہی کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ ہے تو اشہد ان علیٰ ولی اللہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے اللہ نے ایک مثال دے دی کہ بعض چیزیں غلط ہیں مگر دلیل اس کی بڑی اپیلنگ۔ تو اب وہاں دلیل کتنی اپیلنگ ہوتی کہ حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں عیسیٰ کی سے افضل؟ زینب کا یہ ایک جملہ کافی۔ اب آپ کہیں گے کیا ربط ہے؟ سنیے ربط۔ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا، پرانے کا مطلب جب شاہی نظام چلتا تھا، ایک طریقہ تھا شاہی نظام۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے، پھر بھی ٹائم ہاتھ سے نکل رہا۔ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا، بادشاہ ہے اور اس کا ایک کراؤن پرنس ہے، ولی عہد۔ اور اکثر تو یہ جو ولی عہد ہوتے ہیں نا، ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ باپ جلدی سے دنیا سے جائے تو ہم بادشاہ بنے۔ بادشاہت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کی تاریخ ہے نا، شاہ جہاں نے وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اورنگزیب نے اپنے باپ کے خلاف جلدی ہوتی۔ وہ ایک برطانیہ کا بادشاہ ہے بیچارہ، کتنا انتظار کرتا رہا کہ میری مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے بادشاہت ملی، جب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے مثلا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو اس منزل پہ نہیں ہوتے کہ باپ کو ماریں یا قتل کریں، انتظار تو ہوتا ہے نا۔ بادشاہ مر گیا۔ اب بادشاہی نظام ہے نا، آپ تو پارلیمانی نظام، یہ ڈیموکریسی کا عادی ہیں، اس لیے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن آئے تو آپ انڈیا پاکستان سے ہے نا۔ تو اب بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ مر گیا، یہ خبر ولی عہد کو کیسے پہنچائی جائے؟ یہ بھی ایک بری خبر مانی جاتی۔ تو جو غلام جاتے ہیں نا، وہ خبر نہیں دیتے، وہ جا کے سلام کرتے۔ کیا سلام کرتے؟ بادشاہ سلامت، آپ کو سلام۔ اب جب سے بادشاہ سلامت کا لفظ کہا ولی عہد کو، جو بادشاہ نہیں تھا، لیکن جیسے اس کو بادشاہ سلامت کہہ کے سلام کیا، وہ سمجھ گیا کہ اب میں بادشاہ بن گیا، یعنی میرا باپ مر گیا۔ تو خالی اس سے یہ کہہ دینا کہ بادشاہ وقت میرا سلام لو، یہ نیوز پہنچائی گئی اس کو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ تو یہ جو ایک طریقہ ہے یہ رائج رہا دنیا میں۔ واقعات پڑھیے کہ کس طرح کراؤن پرنس کو پتہ چلتا تھا کہ میرا باپ مرا، اس طرح سے۔ زینب نے کہا میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے تو مسئلہ اس سے پوچھوں گی۔ امام وقت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ میرا بھائی دنیا سے گیا تبھی تو یہ امام وقت بنا ہے۔ اگر میرا بھائی اب تک زندہ ہوتا تو اس کی امامت شروع نہیں ہوتی نا۔ یہ لفظ کہہ کر کہ بھائی زینب نے اگر حسین کی شہادت کو مان لیا تو عام شیعہ مومن تم کون سے اتنے بڑے حسین والے بن گئے کہ زینب سے زیادہ حسین کو مانتے ہو؟ جب اس بہن نے بھائی کی شہادت کو مانا تو گویا شہادت کنفرم ہے، آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ تو اتنا لفظ کہ اے امام زمانہ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، سجاد کی امامت کا اعلان بھی ہے، حسین کی شہادت کا اعلان بھی ہے۔ اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہ اب تک حسین زندہ ہیں تو بعد کے سارے امام جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کس طرح یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا مجھ سے آپ پوچھیے۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ ایک فرقہ بنا۔ لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سارے مراجع کے فتوے نماز کے بارے میں، پھر بھی ایک لوگ ہیں جو تشہد میں ایک چیز بڑھا دیتے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن میجورٹی جو مین اسٹریم شیعت تھی وہ بچ گئی۔ حسین زینب کا اتنا کہہ دینا اے امام وقت۔ اب سنیے، جو بس اس کو میں کلک کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم نہیں رہا، اب ختم بات۔ انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور پھر کبھی مجھے موقع ملا تو پھر اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی آخری جملے اب سنیے۔ یہ کربلا قیامت تک کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی میسج دیتی ہے۔ اس وقت ساری دنیا، اسپیشلی ساری عرب دنیا اور اسپیشلی ہمارے دشمن تیار بیٹھے۔ بہت ذرا برا جملہ ہے لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے۔ وہ کیا کہ آیت اللہ سیستانی کی شخصیت اتنی بڑی بن گئی کہ اس وقت ان سے ٹکرانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ انتظار ہو رہا ہے کہ جتنے جلد یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، نعوذ باللہ، یعنی لیکن وقت تو آئے گا نا،
یہ تو معصومین سے لوگوں نے سوال کیا ہے نا، مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر کون امام ہوگا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے کون امام؟ یہ سوال تو بالکل لاجیکل ہے، جذباتیت تو نہیں چلے گی نا، یہاں تو دین بچانے کا مسئلہ۔ آغا سیستانی کے بعد کون مرجع بنے گا؟ دیکھیں ایک ہمارے پاس سسٹم چلا آ رہا ہے نا 1200 سال سے، ابن ابی عقیل عمانی، عمان کے ایک ہی عالم تھے، وہ سب سے پہلے شیعہ مرجع، وہاں سے لے کے آغا سیستانی تک تو ایک سسٹم ہے، ایک مرجع جاتا ہے، دوسرے مرجع کا جب اناؤنسمنٹ ہوتا، کوئی ووٹنگ تو ہوتی نہیں، کوئی کمیٹی تو بیٹھتی نہیں، اس کا ایک پروسیجر چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں، لیکن ہر مرجع کے انتقال کے بعد شروع کے 4-6 مہینے پرابلم رہتے ہیں۔ آغا بروجردی کے انتقال کے بعد آغا حکیم کے بعد آغا خوئی، 4-6 مہینے 1 سال مسئلہ رہتا ہے، پھر حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ خالی ان کا نہیں ہے، اماموں کے زمانے میں بھی یہ ہو چکا، وہ تاریخ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ شاید ضرورت، تو یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن آغا سیستانی کے بعد یہ نہیں ہوگا جو ہمیشہ اب تک ہوتا آیا کہ 4-6 مہینے لوگ کنفیوز رہیں، نہیں، باقاعدہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کے سامنے کسی کو لانے کی اس وقت ہمت دشمنوں میں بھی نہیں۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں جتنے عرب چینل یوٹیوب کے اندر ہوں یا باقاعدہ عربی چینل ہوں، یعنی سعودی عرب کا چینل، یعنی مصر کا چینل، اور اپنے جو شیعہ جو لوگوں نے چینل بنائے، واٹ آفٹر آغا سیستانی، کس کو بنایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ مرجع برحق جو ہونا چاہیے حقیقی، اس سے ہٹ کر ہر ایک کو پتا چل گیا مرجعیت کی طاقت کتنی ہے۔ کہا کہ اب جو مرجع بنے گا نا وہ ایسا بنانا ہے جو یا ہمارے ہاتھ میں ہو یا کم از کم ہم اس کو اپنے راستے پہ چلا سکیں۔ طریقے ہوتے ہیں اس کے کہ کوئی آدمی دل سے برا نہیں ہے، نیت اچھی، لیکن ایسا انفلوئنس اس کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میں اس وقت دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوں۔ تو یہ کوشش کی جا رہی، اور بہت بڑا مرحلہ ایک آپ کے لیے آئے گا، بہت اس وقت بڑی مشکل سے اپنے ایمان کو بچائیے گا جو علماء آپ کے علاقے کے برحق علماء ہیں۔ عالم تو ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو عمامہ پہنے اور عبا پہنے یا ٹوپی اور شیروانی پہنے وہ صحیح ہی ہوگا۔ یہ تھا حسینی یزیدی اسلام کا دوسرا فرق جس پہ بات ختم۔ یہ کہاں سے سامنے آیا؟ پہلا فرق کربلا کے بعد میں نے کہا نا، شام غریبہ زینب کا ایک جملہ 2 بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر گیا، اور دوسرا دربار یزید جو مسجد میں تھا، یزید کے حکم پر ایک خطیب، ایک اوریٹر، ایک اسپیکر، اس زمانے کی آج کی ٹرمینالوجی لائیے کہ یزید کا ایک ذاکر یا مجلس پڑھنے والا ممبر پہ گیا، اور کیا اس نے یزید کی تعریفوں کے تمار باندھے اور پل باندھے، اور کیا لوگوں کو بتایا؟ مس گائیڈ، یعنی وہ وہی کام کر رہا ہے جو آج واٹس اپ کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو آج کا فیس بک کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو آج کا یوٹیوب کرتا ہے۔ عام لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ آج بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی نہیں تھی کہ آج تو باغی ابن باغی نعوذ باللہ مارا گیا، مسلمان کہنے لگے واقعا ایسا لگ رہا ہے کسی نے بغاوت کی، جو کہہ رہا ہے ممبر سے جو مل رہا مان رہا۔ پھر آپ کو معلوم ہے نا وہ ایک جملہ چوتھے امام کا، یہ یزیدی اور حسینی اسلام کا فرق ہے، جس پہ ایک مجلس پڑھنا تھی اب مجلس نہیں پڑھو۔ کیا کہا؟ جیسے ہی اس نے یہ بات شروع کی کہ آج ایک باغی مارا گیا جو باغی کا بیٹا، یہ مولا کو یہ لوگ باغی مانتے تھے نا، حاکم شام معاویہ صفین کے میدان میں علی کے خلاف لشکر لے کے اسی لیے آیت اور علی کا بیٹا کا بغاوت کی۔ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ کلپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، مفتی طارق مسعود کا، کہ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے تو حسین واجب القتل تھے، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے خلاف میدان میں نہ نکلنا، اور جو اس کے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے صحیح بخاری کی، اور جو اس کے خلاف میدان میں نکلے فقتلوہ، تم سب مل کے اس کو قتل کر دو۔ قاضی شریح مرا نہیں، آج بھی قاضی شریح موجود ہیں، فتوے آج بھی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے حسین آج بھی واجب القتل قرار پا رہے ہیں۔ تو وہ تو زمانہ تو ایسا تھا کہ مجمع بالکل سیدھا سادہ، بھائی اس مجمع کی سادگی کی ایک مثال دی جاتی ہے نا، صرف مثال کے طور، جنہیں اونٹ اور اٹھنے کا فرق نہیں پتا عرب میں رہنے کے باوجود، کتنے سادے لوگ تھے، بے وقوف بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، لیکن مولا سجاد۔ اب اس جملے کے اندر حسینی اور یزیدی اسلام کا فرق، وہیں سے کھڑے ہو کر گلے میں توقع، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی، قید خانے سے لائے گئے ہیں مسجد کے اندر یہ خطبہ سنانے کے لیے۔ وہیں ایک مرتبہ کیسا اس کو ٹوک کے کیا کہا کہ تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے، وہ بے سمجھ طرح تو نے کتنا برا سودا کیا۔